Assalamu alaikum dear students. Today is 22nd of June 2020. Subject General English class 6th. Lecture number 3rd. Lecture number, or we can say lecture number 3 on Shepherd's Treasure. چونکہ اس پہ ہم نے 2 لیکچر ابھی تک دیے ہیں. ان 2 لیکچروں میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک شیفرڈ کی کہانی ہے. وہ بالکل ایک آنیسٹ شخص تھا. وہ بالکل سمپیتھیٹک تھا. تو وہ بہت مشہور ہو گیا. ان ہیومن ویلیوز کی بدولت وہ بہت مشہور ہو گیا. اب ان کی یہ بات جا پہنچی وہاں کے راجا کے پاس, وہاں کے بادشاہ کے پاس. تو بادشاہ کی تڑپ اٹھی کہ میں اس شیفرڈ سے ملوں. تو جب وہ آ گیا مہمان بن کے شیفرڈ کے گھر, تو شیفرڈ نے بہت مہمان نوازی کی ان کی, اور ان کے ساتھ بہت مہذب طریقے سے پیش آیا. تو یہ دیکھ کر بادشاہ بھی بڑا امپریس ہو گیا, اور انہوں نے اس کو ایک گورنر بنایا, ایک چھوٹے سے حصے کا گورنر بنایا. تو جو باقی گورنرز تھے وہ اب اس والے گورنر سے جلنے لگے. تو یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا, تو آج ہم پڑھیں گے. Now the governors of other provinces grew terribly zealous of him and began to talk to the king against him. They said, he is very dishonest and keeps for himself part of money that he collects as tax from the people. جو باقی گورنرز تھے وہ اب جلنے لگے اس بادشاہ سے, اس شیفرڈ سے وہ جلنے لگے, کیونکہ ان کو لگا کہ سارے لوگ اسی کی تعریف کر رہے ہیں, بادشاہ بھی اسی کی تعریف میں لگا ہوا ہے. اب وہ اس سے جلنے لگے, اور وہ بادشاہ کو بھٹکاتے تھے اس کے خلاف. ان کے برائیاں پیچھے برائیاں کرتے تھے اس کی. تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ یہ جو شیفرڈ, جس شیفرڈ کو آپ نے گورنر بنا دیا, ہی از ویری ڈس آنیسٹ, یہ بہت بے ایمان ہے. اینڈ جو بھی وہ پیسے کلیکٹ کرتا ہے لوگوں سے ٹیکس کی صورت میں, اس کا آدھا حصہ وہ اپنے پاس جمع کر کے رکھتا ہے. Why did he always carry with him, they added, an iron chest. اگر وہ صحیح ہوتا, اگر وہ آنیسٹ ہوتا, یہ مطلب باقی گورنرز کہہ رہے ہیں بادشاہ سے کہ اگر وہ آنیسٹ ہوتا تو وہ اپنے ساتھ کیوں ایک آئرن چیسٹ رکھتا. آئرن چیسٹ مینز ایک جولی سی, ایک باکس, یا ہم جولی کہیں گے. اپنے پاس وہ کیوں ہمیشہ ایک آئرن چیسٹ رکھتا ہے, جولی رکھتا ہے. Perhaps he carried it in the treasure that he secretly collected. ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ اس میں وہ خزانہ برتا ہے جو وہ چپکے سے کلیکٹ کرتا ہے, یعنی وہ پیسے وغیرہ, سونا چاندی, وہ شاید اسی میں وہ جمع کرتا ہے. یہ راجا سے کہتے ہیں. After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. اور وہ ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بادشاہ سے کہتے ہیں کہ وہ ایک معمولی سا شیفرڈ تھا, وہ اس سے اچھا نہیں ہو سکتا, یعنی وہ گورنر کے قابل نہیں ہے. At first the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd. چونکہ پہلے جو بادشاہ تھا وہ ان کی باتیں سنتا تھا, لیکن ان کی طرف دھیان نہیں دیتا تھا. لیکن کب تک وہ ان کو اگنور کرتا, ان کی باتوں کو, ان کی کہانیوں کو اگنور کرتا جو وہ اس شیفرڈ کے بارے میں بتاتے تھے. ایک چیز جو اس بادشاہ نے ڈسکور کی کہ جس سے اس کو تھوڑا بہت شک ہونے لگا کہ اگر یہ جو شیفرڈ ہے یہ کیوں اپنے پاس, ایک چیز اس کو لگا کہ بالکل یہ سچ ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہمیشہ آئرن چیسٹ رکھتا ہے, اس کا کیا راز ہے. So one day the new governor was summoned. اس لیے ایک دن اس گورنر کو سمن کیا گیا, بلایا گیا, بادشاہ نے اس کو بلایا. He came riding on his camel. وہ
اپنے اونٹ پہ چلتے ہوئے آیا تو بادشاہ کے پاس پہنچ گیا. اس کے پاس وہ آئرن چیسٹ بالکل موجود تھی. تو ناؤ دا کنگ واز اینگری. چونکہ جو ہی وہ بادشاہ کے پاس پہنچ گیا تو بادشاہ اینگری ہو گیا. بادشاہ بہت ناراض ہو گیا, غصے میں آ گیا. تو کیونکہ وہ بھی سوچنے لگا کہ اس نے یہ آئرن چیسٹ اپنے ساتھ کیوں لائی, اس میں کیا ہے. دا گورنر اسمائلڈ. اور گورنر نے ہنستے ہوئے بولا. کیونکہ جب بادشاہ نے پوچھا کہ یہ آئرن چیسٹ آپ کیوں ساتھ لے آئے ہو, اس میں کیا ہے, تو اس کے جواب میں جو شفرد تھا, جو گورنر تھا, اس نے ہنسا. وہ ہنستے ہوئے کچھ بول رہا ہے. تو وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ وہ کیا بول رہا ہے. شکریہ.